السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے کولو کا بیل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں خانیوال کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے گھر میں دولت کی ریل پہل ہے، مویشی ہیں، میرے شوہر کی زرعی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود میں گھر میں نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوں۔ نوکر تو پھر کچھ رعایت کے حقدار ہوتے ہیں، میں تو دن رات گدھوں کی طرح کام کرتی ہوں اور میری سوکن عیش کرتی ہے۔ جی ہاں، میں اپنے شوہر رشید کی دوسری بیوی ہوں۔ میں صبح منہ اندھیرے اٹھتی ہوں، بھینسوں کا دودھ دوہنے کے بعد ان کے چارے کا بندوبست کرتی ہوں، پھر دودھ سے مکھن نکالنے بیٹھ جاتی ہوں۔ اسی دوران میں رشید اور میری سوکن زرینہ کے بچے اڑ جاتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، رشید کے کپڑوں پر استری کرتی ہوں۔ رشید خاصا خوش پوش اور جامہ زیب ہے۔ لباس کے معاملے میں وہ بہت حساس ہے، اپنے کپڑوں یا جوتوں پر گرد و غبار کا ایک ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی یہی خوش لباسی اور جامہ زیبی دیکھ کر تو میں ریجھ گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں گھر بھر کے کپڑے دھونے بیٹھ جاتی ہوں اور میری سوکن زرینہ تخت پر بیٹھی میری بے بسی کا تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ کپڑوں سے فارغ ہو کر صفائی، برتن دھونے اور کھانے کا بندوبست کرنے میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ جب میں سونے لیٹتی ہوں تو میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے اور مجھے ہوش نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایسی نیند آتی ہے کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، لیکن نیند کا یہ وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ میری تھکن پوری طرح اترنے بھی نہیں پاتی کہ نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اپنی اس مصیبت بلکہ عذاب کی ذمہ دار بھی میں خود ہی ہوں۔ شاید یہ میرے پہلے شوہر اکبر کی بد دعا کا اثر ہے۔ میں نے سیدھے سادے انسان کا دل دکھایا ہے، اس کے اعتماد کا خون کیا ہے، اس کی سزا تو مجھے ملنا ہی تھی۔ میں اپنے گاؤں کی حسین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہ میرا نہیں بلکہ گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا۔ ان کے اس خیال کو تقویت گاؤں کے نوجوانوں کے رویے سے ملی۔ اکثر من چلے میری راہ میں آنکھیں بچھائے رہتے تھے۔ مجھ سے کچھ کہنے کی جرات ان میں سے کسی کو نہ تھی، کیونکہ میں خاصی حد چھٹوا کے ہوئی تھی اور گاؤں کے کئی لڑکوں کی سرے عام پٹائی کر چکی تھی۔ بابا کی کچھ زرعی زمین تھی، گاؤں میں ہمارا پختہ مکان تھا، ڈھور ڈنگر تھے، زندگی بہت سہل تھی۔ بابا کو تعلیم کا شوق تھا، وہ خود تو علم حاصل نہ کر سکے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی علم ضرور حاصل کرے۔ بابا نے مجھے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے ارمان تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مجھے پڑھنے لکھنے سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں فطری طور پر ذہین تھی، اس لیے دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی میری تعلیم جاری تھی اور ہر سال میں معقول نمبروں سے پاس بھی ہو جاتی تھی۔ میں ان دنوں 5ویں جماعت کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں، اس لیے میں دن بھر اپنی سہیلیوں نوری اور کلثوم کے ساتھ گاؤں کے کھیتوں میں ماری ماری پھرتی تھی۔ اکثر ہم لوگ چاچا فتح محمد کے آموں کے باغ کی طرف نکل جاتے اور اس وقت تک کیریاں توڑتے رہتے جب تک کھیتوں کا رکھوالا خیرو وہاں آ نہ جاتا۔ خیرو 40-50 سال کا آدمی تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کو ایک آدھ تھپڑ بھی مار دیتا تھا، لیکن مجھے صرف ڈانٹ کر چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت تو مجھے احساس نہ ہوا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، لیکن 2-3 برس بعد مجھے اس مہربانی کا سبب معلوم ہو گیا۔ وہ بیچارہ میرے حسن سے مروب تھا۔ اس صبح بابا نے مجھے منہ اندھیرے اٹھا دیا اور بولے، اٹھ جا نازو، میں شہر جا رہا ہوں، تجھے کچھ منگوانا ہے تو بتا دے۔ میں نہ جانے کب سے بابا کے شہر جانے کے انتظار میں تھی اور اپنی چیزوں کی ایک فہرست بنا رکھی تھی۔ بابا میرا ماتھا چوم کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے ان کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ میں نے شہر سے اپنے لیے کپڑے، نئے فیشن کی سینڈل، سرخی پاؤڈر اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں منگوائی تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اب بابا کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ دوپہر کو 1 بجے کے قریب گاؤں میں اطلاع پہنچی کہ بابا جس بس میں جا رہے تھے وہ ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بابا سمیت 5 آدمی جاں بحق ہوئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔
میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے بابا سے شدید محبت تھی۔ اماں کی حالت مجھ سے بھی زیادہ قابل رحم تھی۔ وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ بابا کی زمین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں نے وہ زمین چاچا نور محمد کو ٹھیکے پر دے دی۔ چاچا نور محمد بابا کا دوست تھا۔ وہ انتہائی دیانتدار اور مخلص شخص تھا۔ گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے۔ یوں بابا کے بعد ہمیں مالی طور پر کوئی پریشانی نہ ہوئی اور زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ البتہ یہ فرق پڑا کہ اماں نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ مجھے اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے یوں بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بابا کی ضد کے باعث میں نے مارے بندے 5ویں پاس کر لی تھی اور اماں کے خیال میں یہ تعلیم میرے لیے کافی تھی۔ نورپور اماں کا میکہ تھا۔ ان کے میکے میں اب سوائے رشتے کے ایک بھائی کے اور کوئی نہیں رہا تھا۔ ان سے بھی ہمارے کوئی ایسے خاص تعلقات نہیں تھے۔ بس اماں کبھی کبھی اپنے ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنا آبائی گھر دیکھنے کے لیے سال 6 مہینے میں ایک دفعہ نورپور چلی جاتی تھیں۔ جب تک بابا زندہ تھے میں کبھی اماں کے ساتھ نورپور نہیں گئی تھی۔ ہاں، بچپن میں اماں کے ساتھ وہاں جاتی رہی تھی۔ ایک دن اماں پھر نورپور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ میں گھر میں اکیلی تو رہ سکتی تھی، لیکن اماں کا خیال تھا کہ جوان جہان لڑکی کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ نورپور کا فاصلہ ہمارے گھر سے 150 میل کے قریب تھا۔ ہم لوگ صبح لاری میں سوار ہوئے تھے، شام ڈھلے نورپور پہنچے۔ ہمارے گاؤں کے مقابلے میں نورپور خاصا بڑا تھا۔ وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول بھی تھا اور اسپتال بھی۔ ہمارے گاؤں کے مقابلے میں وہاں کا بازار بھی کافی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہاں میری کوئی سہیلی نہیں تھی۔ میں ایک دن اکیلی ہی قصبے کی سیر کو چل دی۔ میں وہاں کا بازار دیکھ کر ایسی مگن ہوئی کہ آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1-2 بدمعاش لڑکے میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں بازار کے دوسرے سرے پر نکل گئی۔ وہاں آبادی کچھ کم تھی اور مکان بڑے بڑے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے گلی میں لوگوں کی آمد بھی برائے نام تھی۔ ویرانہ دیکھ کر وہ دونوں بدمعاش میرے نزدیک آ گئے تو مجھے اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ انہیں اپنے سر پر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگی تو وہ دونوں بھی میرے تعاقب میں بھاگے اور کچھ دور جا کر ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے میری کلائی پکڑی اور اوباش لہجے میں بولا، بھاگی کہاں جا رہی ہو میری جان؟ ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، لیکن میرا لہجہ کھوکھلا تھا۔ تیرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، وہ مکاری سے ہنس کر بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ اچھا، وہ مجھے اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے بولا، تو پھر مچا شور۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے جوابی طور پر میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ میری چیخ نکل گئی اور میں بے اختیار زور زور سے چیخنے لگی۔ اس وقت ایک مکان کا دروازہ کھلا اور دراز کا جوان گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا بدن کثرتی اور ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر تلخ لہجے میں بولا، تاجے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اوئے، تو اپنے کام سے کام رکھ، اس بدمعاش نے بفر کر کہا۔ برے کام کو چھوڑ۔ نوجوان بھی بفر گیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے۔ تو اس چکر میں مت پڑ اکو، بدمعاش بھنا کر بولا، جا اندر جا۔ نوجوان واقعی اندر چلا گیا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ دوسرا بدمعاش ہنس کر بولا، واہ تاجے استاد، اکو تو تیری ایک ہی جھڑک میں بھاگ گیا۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا لمبا، اونچا اور مضبوط جوان تھا، بس ایک ہی جھڑک میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اب شور مچا، تاجا تضحیک آمیز لہجے میں بولا، تیرا حمایتی تو بھاگ گیا۔ مجھ پر گویا خون طاری ہو گیا۔ میں نے تاجے کے چہرے پر کئی تھپڑ رسید کر دیے اور اس کی کلائی میں دانت گاڑ دیے۔ میں دیوانہ وار لاتے بھی چلا رہی تھی۔ اچانک تاجا چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری نظر اس نوجوان پر پڑی جسے تاجے نے اکو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ اس نے لاٹھی کا دوسرا وار تاجے کی ٹانگوں پر کیا۔ تاجا بلبلا کر زمین پر گر گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی شاید پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا اکو، تاجا کرا کر بولا، مجھ سے دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اب دفع ہو جا یہاں سے، تاجا بپھر کر بولا، ورنہ میں تیرا سر کھول دوں گا، اکو نے کہا۔ تاجا کراتا ہوا بمشکل زمین سے اٹھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر اکو سے بولا، ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ لنگڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اکو نے مجھے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ تو مجھے اس پنڈ کی تو نہیں لگتی۔ میں امین پور سے آئی ہوں، میں نے کہا، مامے رحمت کے گھر۔ اچھا اچھا، تو چاچے رحمت کی مہمان ہے، اکو نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کا گھر تو یہاں سے دور ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں گاؤں کی سیر کو نکلی تھی، میں نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں۔ پھر وہ پڑپڑایا، گاؤں کی سیر کو نکلی تھی۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا خوش شکل جوان تھا، لیکن شاید اسے عورتوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر اپنی لاٹھی کندھے پر رکھے ایک طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ماما رحمت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اماں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ لپک کر میرے نزدیک آ گئی اور تڑپ کر بولی، شاداں تو کہاں چلی گئی تھی؟ پھر وہ چونک کر بولی، اور یہ تیرے چہرے پر کیا ہوا؟ اماں بس بھول ہو گئی، میں نے سر جھکا کر کہا، اگر اکو وہاں نہ آتا تو وہ بدماش مجھے اٹھا کر لے جاتے۔ تیری بہت مہربانی بیٹا، اماں نے کہا۔ اسی وقت ماما رحمت گھر سے نکل آیا۔ اکو نے اسے دیکھا تو جھٹ بولا، سلام چاچا۔ وعلیکم السلام، ماما نے جواب دیا، پھر اس سے بولا، اے چاچی، یہ اپنے اصغر کا بیٹا ہے اکبر۔ اصغر بھائی، وہ کولو والا؟ اماں نے کہا۔ ہاں چاچی، میں اصغر کا بیٹا ہوں، اکو نے کہا۔ ارے پھر تو ہمارا رشتہ دار ہوا، اماں ہنس کر بولی۔ بھائی اصغر کیسا ہے؟ اس کی تو 4 مہینے پہلے وفات ہو گئی چاچی، اکو نے کہا۔ بڑا افسوس ہوا بیٹا، اماں نے کہا۔ تیری ماں نوری کیسی ہے؟ اماں بھی بیمار رہتی ہے، اسے نظر بھی بہت کم آتا ہے، اکو نے بتایا۔ میں اس کا علاج کرا تو رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ رحم کرے گا بیٹا، اماں نے کہا۔ تو اندر تو آ۔ نہیں چاچی، میں اب چلوں گا، اماں انتظار کر رہی ہوگی، پھر میرا بیل بھی تو بھوکا ہوگا۔ اچھا، میں کسی وقت نوری سے ملنے آؤں گی، اسے میرا سلام کہنا۔ اکو نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور اپنی لاٹھی کندھے پر رکھ کے چلا گیا۔ اماں مجھے اندر لے گئی۔ وہ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھنے لگی۔ میں اس کے سوالات کا جواب تو دے رہی تھی، لیکن مجھے بار بار اکو کا خیال آ رہا تھا۔ دوسرے دن اماں خالہ نوری سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نوری بہت سیدھی سادی اور ملنسار عورت تھی۔ اس نے اماں سے کہا، آج تجھے برسوں بعد میرا خیال کیسے آ گیا؟ میں تو اکثر بھائی رحمت سے سنتی تھی کہ تو نور پور آئی اور مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ کل اکو نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے نوری، اماں نے کہا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اکو نے تجھ پر کون سا احسان کر دیا؟ خالہ نوری نے پوچھا۔ جواب میں اماں نے اسے گزشتہ روز کا سارا واقعہ بتا دیا۔ لے بھلا، یہ بھی کوئی احسان ہے؟ خالہ نوری ہنس کر بولی۔ اکو ایسا ہی ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اماں نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ ہوگا کہاں؟ خالہ نوری ہنس کر بولی، اپنے بیل کی سیوا کر رہا ہوگا۔ بیل کی سیوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اکو کے باپ نے کئی برس پہلے کولو لگایا تھا، اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اکو نے کولو سنبھال لیا۔ اسے بیل سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے، کہتا ہے کہ بیل ہی تو ہماری روزی روزگار کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولی، میں اسے بلاتی ہوں۔ خالہ نوری اٹھ کر باہر والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اکو کے ساتھ واپس آئی۔ اکو نے اماں کو سلام کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
लेकिन उसने एक दफ़ा भी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा। मुझे इसकी ये अदा भी बहुत पसंद आई, वरना गांव के नौजवान तो मुझे यूं घूरते थे जैसे आंखों ही आंखों में मुझे निकल जाएंगे। अक्कू बेटा, अम्मा ने पूछा, कुछ पढ़ाई भी की है? हाँ खाला जी, मैंने मिडिल तक पढ़ा है, अक्कू ने जवाब दिया। अब्बा तो मुझे ज़्यादा पढ़ाना चाहता था, लेकिन पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगा। बस फिर मैं अब्बा के साथ ही कोलू में लग गया। फिर इसे कुछ ख्याल आया और वो उठते हुए बोला, खाला जी, मैं ज़रा हीरा को देख लूँ, आज वो कुछ ज़्यादा ही थक गया है। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। हीरा इसके बैल का नाम था। मुझे इसकी ये बात पसंद नहीं आई। घर में मेरे होते हुए इसे अपने बैल की फिक्र थी। खाला नूरी ने हमारे लिए लस्सी पानी का इंतज़ाम किया। फिर बोली, अक्कू को अपने बैल की बहुत फिक्र है। कह रहा था कि आज सुबह से कुछ निढाल है। आज कुछ काम भी ज़्यादा था। अब वो बैल को हकीम साहब से लाई हुई दवा पिला रहा होगा। अम्मा 2 दिन बाद नूरपुर से लौट आई, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया। 1 हफ्ते बाद मामा रहमत हमारे गांव आया था। मुझे बहुत हैरत हुई। मामा रहमत तो कभी हमारे गांव आता ही नहीं था। वो असल में मेरे लिए अक्कू का रिश्ता लेकर आया था। अम्मा को तो अक्कू बहुत पसंद था। उसने मेरी मर्जी पूछी तो मैंने शर्माते हुए कहा, अम्मा, अगर तुझे पसंद है तो फिर मुझसे क्या पूछती है? यूं 1 महीने के अंदर अंदर मैं ब्याह कर नूरपुर चली गई। अक्कू बहुत सादा दिल और खरा आदमी था। खाला नूरी तो बेचारी बहुत ही सीधी सादी सी थी। फिर इसे नज़र भी बहुत कम आता था और इसकी बिनाई तेज़ी से ज़ायल हो रही थी। वो इसके बावजूद घर का हर काम करने की कोशिश करती थी। मुझे तो वो परियों की तरह रखती थी। अक्कू भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इसकी एक बात खटकती थी। इसमें वो गर्मजोशी नहीं थी जो नए शादीशुदा नौजवानों में होती है। मुझसे ज़्यादा इसे बैल की फिक्र रहती थी। वह हर वक्त इसकी सेवा में लगा रहता था। कभी इसके बदन पर खुरेरा कर रहा है, कभी इसे नहला रहा है, कभी इसके पैरों की मालिश कर रहा है। बस सुबह से शाम तक वो कोल्लू और बैल में ही लगा रहता था। कभी कभी तो वो मुझे खुद भी बैल ही लगता था। दिन भर कोल्लू और बैल में लगा रहने के बाद वो रात को घर के अंदर आता, कुछ देर अम्मा के पास बैठता, फिर खाना खाकर कमरे में आ जाता, मुझसे 2-4 बातें करता। इनमें भी बैल का ही तस्करा होता। मुझे अब उसका रवैया बहुत खलने लगा था। इस आदमी की नज़र में मेरी कोई बुकत ही नहीं थी। मुझसे अच्छा तो वो बैल था, जिसके गले में अक्सर वो बाहें डाले भी नजर आता था। हमारी शादी को 8 माह हो गए थे, लेकिन अक्कू मुझे अब तक कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गया था। घुमाना फिराना तो दूर की बात है, वो तो मुझे कभी नूरपुर के बाजार में भी लेकर नहीं निकला। खुद ही मेरे लिए ढेरों कपड़े और मेरी ज़रूरत का दूसरा सामान ले आता था। मुझे रुपए पैसे की भी कोई तंगी नहीं थी, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि मैं एक तरह से अक्कू की कैदी होकर रह गई थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अल्लाह करे ये कमबख्त बैल ही मर जाए। ये बद्दुआ देते वक्त मुझे ये भी ख्याल नहीं आता था कि इस बैल ही की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, घर में हर तरह से खुशहाली है। एक दिन की बात, मेरे गांव से एक आदमी आया और उसने बताया कि शादा, चाची की हालत बहुत ख़राब है, वो तुझे बहुत याद कर रही है। अम्मा की बीमारी का सुनकर मैं दीवानावार कोलू वाले कमरे में भागी। अक्कू इस वक्त कोलू चला रहा था और बैल से बात भी करता जा रहा था। बस मेरे यार, अब 2-4 चक्कर और रह गए हैं, थोड़ी सी हिम्मत और कर ले, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। मुझे देखकर अक्कू ने बैल को रोका और मुझसे पूछा, क्या बात है शादा, तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरी अम्मा की हालत बहुत ख़राब है अक्कू, मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। अक्कू ने नर्म लहजे में मुझसे कहा, परेशान न हो शादा, खाला ठीक हो जाएगी, मैं तुझे आज ही वहाँ ले चलूँगा, तू तैयारी कर ले। मुझे क्या तैयारी करनी है? मैंने रोते हुए कहा, अभी तो मुझे अम्मा के पास लेके चल। उसने अपनी पड़ोसन सकीना को बुलाकर कहा, मैं शादों के गांव जा रहा हूँ, परसों तक लौट आऊँगा, तू अम्मा का ख्याल रखना और बैल को वक्त पर चारा दे देना।
اماں کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اکو دوسرے ہی دن واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے اپنے بیل کی فکر تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اماں کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے کچھ دن کے لیے اماں کے پاس چھوڑ دیا اور خود نورپور لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے 2 دن بعد ماں کی حالت پھر بگڑ گئی۔ حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ انہیں فوراً بڑے اسپتال لے جاؤ۔ گاؤں والے اماں کو شہر لے جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ اماں مجھ سے روٹھ کر بہت دور چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اماں کے مرنے کے بعد دوسرے دن اکو وہاں پہنچا۔ میں اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ سپاٹ لہجے میں مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر 2 دن رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ وجہ وہی پرانی تھی۔ اسے اپنے بیل کی فکر تھی۔ خالہ نوری بھی بیمار تھی، لیکن اسے خالہ سے بھی زیادہ اپنے بیل کی وجہ سے پریشانی تھی۔ میں 40ویں تک گاؤں میں رہی۔ گاؤں میں اب اماں کے بعد میرا کوئی نہیں رہا تھا۔ ہمارے پڑوسی چاچا عنایت نے مجھے مشورہ دیا کہ جانے سے پہلے اپنا مکان بیچ دے۔ مکان زیادہ دن خالی رہے تو اس پر کوئی نہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے۔ میرا مکان چاچا عنایت نے خرید لیا اور رقم مجھے دے دی۔ اکو 40ویں کے موقع پر گاؤں آیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ میں تو اماں کے غم میں ہنسنا بولنا ہی بھول گئی تھی۔ خالہ نوری مجھے تسلیاں دیتی رہتی تھی، لیکن اکو نے کبھی بھی مجھے جھوٹے منہ بھی تسلی نہیں دی۔ انہی دنوں اس کا بیل بیمار ہو گیا۔ اکو تو اس کے لیے پاگل ہی ہو گیا۔ وہ اسے گاؤں کے ایک سیانے کے پاس بھی لے گیا۔ وہ مختلف دواؤں اور ٹوٹکوں سے گاؤں کے جانوروں کا علاج کرتا تھا۔ اس نے اکو کو مشورہ دیا کہ اسلام پورے میں رشید گجر رہتا ہے۔ اس کے پاس 14-15 بھینسیں اور کئی بیل ہیں۔ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی خود ہی کرتا ہے۔ تو اسے بلا کر اپنا بیل دکھا دے۔ پر وہ یہاں کیوں آئے گا؟ اکو نے کہا، اور میں اتنی دور اپنا بیل لے جا نہیں سکتا۔ رشید گجر بہت اچھا بندہ ہے، رسول بخش نے کہا۔ جانوروں کی تکلیف تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو فکر مت کر، میں کل ہی اسے بلوا لوں گا۔ گاؤں میں 2-3 جانور اور بھی بیمار ہیں۔ ان کی بیماری میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسرے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت خالہ نوری بھی سو رہی تھی۔ میں نے کولو والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اکو بھی نہیں تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو میں دروازے پر پہنچ گئی اور پردے کی آڑ لے کر پوچھا، کون ہے؟ میں رشید ہوں۔ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی، اکبر کا بیل بیمار ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے بھی اکو سے رشید گجر کا ذکر سنا تھا۔ میں نے اسے کہا، اکو تو اس وقت نہیں ہے، آپ اندر آ جاؤ۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ شاداں بیٹا، مہمان کو کچھ لسی پانی پلا، خالہ نوری نے کہا۔ وہ سب تو ہوتا رہے گا، پہلے ذرا مجھے وہ بیل دکھا دو بھابھی جی، رشید نے کہا۔ میں اسے کولو کے بیل والے کمرے میں لے گئی۔ رشید نے کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بیل کا معائنہ کیا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں دیکھیں اور اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ اجنبی ہاتھوں کا لمس پا کر بیل نے اپنا سر زور سے جھٹکا۔ میں اس سے بچنے کے لیے بے اختیار پیچھے ہٹی تو میرا پیر پھسل گیا۔ میں سر کے بل گرتی، لیکن اچانک مجھے رشید گجر نے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ اس کی بھرپور مردانہ گرفت میں تو گویا پگھل کر رہ گئی۔ میرا سانس پوری طرح پھول گیا۔ رشید گجر نے مجھے دیکھا اور پھر آہستگی سے کھڑا کر دیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور گھبرا کر باہر چلی گئی۔ اسی وقت اکو آ گیا۔ خالہ نوری نے اسے بتا دیا تھا کہ ملتان سے کوئی بندہ بیل کا علاج کرنے آیا ہے۔ وہ سیدھا کولو والے کمرے میں پہنچا۔ رشید اس سے تھوڑی دیر پہلے بیل کے بارے میں بات کرتا رہا، پھر اسے لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ اکو نے مجھ سے کہا، شاداں، مہمان کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کر، یہ آج رات یہیں رہے گا۔ میں نے اس کے لیے خاص طور پر اچھا کھانا بنایا اور کھانا لے کر جا ہی رہی تھی کہ اکو کمرے سے باہر نکلا اور بولا،
میں بیل کے لیے کچھ خاص جڑی بوٹیاں لینے نزدیکی قصبے جا رہا ہوں، تو مہمان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور چلا گیا۔ میں کھانا لے کر بیٹھک میں پہنچی تو رشید چارپائی پر نیم تراش تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بولا، بھابھی جی، آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیا میرے ماتھے پر میرے گاؤں کا نام لکھا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، اس گاؤں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت، اتنی حسین نہیں ہیں۔ آپ کو اکبر کہاں مل گیا؟ بس مقدر ہی کہہ لیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رشید خاصا گھاگ آدمی تھا۔ وہ میرے لہجے سے سمجھ گیا کہ میں اکو کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ وہ چونک کر بولا، ارے بھابھی جی، آپ بھی کھانا کھائیں نا؟ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی، میں نے کہا۔ اکو کے آنے میں دیر تھی، اس لیے وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں بیل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد رشید نے سگریٹ سلگا لیا اور بے تکلفی سے بولا، بھابھی جی، یہاں شاید چائے تو نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی، میں نے ہنس کر کہا۔ میں بھی کبھی کبھی چائے پیتی ہوں، ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اکو آ گیا۔ وہ ساتھ والے قصبے کے پنساری سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹیاں اور دوائیاں لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں ایک مرتبہ پھر کولو والے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی اکبر، تیرا بیل اب بڈھا ہو گیا ہے، اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میری بات مان، تو اسے بیچ دے اور کوئی دوسرا بیل خرید لے۔ بھائی رشید، اکبر نے کہا، ابھی میری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں نیا بیل خرید سکوں، پھر میرا یہ بیل مجھے بہت پیارا ہے، اس نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ میں نے اگر دوسرا بیل لے بھی لیا تو میں اس بیل کو بیچوں گا نہیں، میں اسے یوں ہی کھلا سکتا ہوں۔ تیری مرضی ہے بھائی، رشید نے کہا۔ دوسرے دن جانے سے پہلے موقع پا کر رشید نے مجھ سے کہا، شاداں، میں اگلے ہفتے آؤں گا، تو گاؤں کے قبرستان کے پاس میرا انتظار کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ یہ بات اس نے کیسے کہتی، پھر اس نے مجھے بھابھی جی کی بجائے شاداں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اکو کو تو میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ جب سے بیل بیمار ہوا تھا، اس نے اپنی چارپائی بھی کولو والے کمرے میں ڈال لی تھی۔ میں رات رات بھر کروٹیں بدل کر گزار دیتی تھی۔ مجھے غیر شعوری طور پر اگلے ہفتے کا انتظار تھا۔ اگلے ہفتے میں تیار ہو کر شام ہی سے بیٹھ گئی۔ اکو اتنا بے حس تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہوتا تھا کہ میں نے خصوصی تیاری کی ہے یا گھریلو کپڑوں میں ہوں۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو میں نہ چاہنے کے باوجود قبرستان والے راستے پر ہو لی۔ درختوں کے جھنڈ میں رشید اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئی۔ پھر 2 گھنٹے تک ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم رہے۔ واپسی میں رشید نے مجھے آخر تک چھوڑنا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس مرتبہ اس نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اکو کے مقابلے میں رشید بہت ہی محبت کرنے والا تھا۔ میں تو یوں بھی کسی کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، اس لیے رشید کے بغیر مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں نے رشید سے کہا، رشید، اب میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تو پھر اکبر سے طلاق لے لے، میں تجھے شادی کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اکبر مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، میں نے کہا۔ میں اس کی عادت سمجھتی ہوں، وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اس لیے مجھے کبھی بھی چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگا۔ تو کوشش تو کر، اس نے کہا۔ مجھے ایک دن موقع مل ہی گیا۔ میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی، میں گاؤں جا رہی تھی۔ اکو نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ جا نہیں سکوں گا، میرا بیل بیمار ہے۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ میں تنک کر بولی، بیل کا اتنا ہی خیال ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ بیل نہ ہوا، میری سوکن ہو گیا، یہ منوس مرتا بھی نہیں۔ اپنی زبان کو لگام دے شاداں، اکو بے بھر کر بولا، میرے بیل کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکال، ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا تیری۔ شادی کے بعد پہلا موقع تھا کہ اکو نے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔
ہوش میں رہ کے بات کر اکو، ماسی نوری نے اسے چھڑک دیا۔ میرے بیل کے بارے میں ایسی بات کرے گی نا تو میں تو سچ مچ اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا اماں، اکو بھڑک کر بولا۔ مجھ سے زیادہ تجھے اپنا بیل پیارا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دے، مجھ سے طلاق لے کر تو جائے گی کہاں؟ اکو کے لہجے میں تحقیر تھی۔ میں کہیں بھی جاؤں مگر اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ دیکھ شاداں، طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تو یوں منہ اٹھا کر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ شوہر کی ٹھکرائی ہوئی عورت نہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی۔ میں یہاں سے جانے کے بعد چاہے گلیوں میں بھیک مانگوں، میں نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے اپنا حق مہر بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر تو بھی کان کھول کر سن لے، اکو نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ رات کو اکو میرے پاس آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، شاداں تو میری بیوی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہیں دی جاتی، ایسے تو گزارا نہیں ہوگا نا؟ مجھے نہیں کرنا ہے گزارا، میں نے بفر کر کہا۔ جب سے میں شادی ہو کر یہاں آئی ہوں مجھے سکون کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہوا، میں اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شاداں، مجھے لگتا ہے کہ تجھے کسی نے بھڑکایا ہے، میں پھر تجھ سے کہوں گا کہ طلاق یافتہ عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ مجھے کسی کے قبول کرنے کی پرواہ نہیں ہے، میں نے کہا، بس میں تیرے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، تو اپنے بیل کے پاس جا، وہ تیرے بغیر اداس ہو گیا ہوگا۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی اور وہ ایک دم مشتعل ہو گیا اور بولا، مجھے بیل کا تانا نہ دے شاداں۔ وہ غصے میں تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس مرتبہ رشید سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ اکو مجھے طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرتی رہ، رشید نے کہا۔ ہاں، اگر اکو تیرے ساتھ مار پیٹ کرے تو تمہارے محلے میں چودھری فضل رہتا ہے، تو اس کے پاس چلی جانا، وہ اکو کا دماغ درست کر دے گا۔ وہ فضل گجر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری ہی برادری کا ہے۔ میں نے اسے ذکر کیا تھا کہ اکو کی اپنی گھر والی سے نہیں بن رہی ہے، بات زیادہ خراب ہوئی تو وہ تیرے پاس آ جائے گی، پھر اکو تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک اکو کے بیل کی حالت خراب ہو گئی۔ اکو تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا، فوراً ایک ویگن کا بندوبست کر کے بیل کو ملتان لے گیا۔ جانوروں کا بڑا ڈاکٹر تو ملتان ہی میں تھا۔ بیل کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچے گا۔ اکو کے ساتھ محلے کا ایک لڑکا بھی گیا تھا، وہ دوسرے دن واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ اکو کا بیل مر گیا ہے۔ بیل مر گیا؟ میں نے پھر پوچھا، مجھے اس خبر سے انجانی سی مسرت ہوئی تھی۔ تو پھر اکو کہاں ہے؟ اس کا حال تو بہت ہی خراب ہے، لڑکے نے جواب دیا، ملتان ہی میں اس کا ایک پرانا دوست رہتا ہے۔ اس نے اکو کو روک لیا کہ 1-2 دن میرے ساتھ رہے گا تو اس کا غم کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اکو 3 دن بعد گاؤں لوٹا تو اپنے ساتھ ایک خوبصورت اور صحت مند بیل بھی لے کر آیا۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ یہ بیل کہاں سے لائے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کا رویہ اچانک بدل گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، تجھے اس سے مطلب؟ ایک بیل تو کھا گئی، کیا اسے بھی کھائے گی؟ پھر وہ محبت سے بیل کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بیل واقعی بہت خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اکو میری سوتن لے آیا ہو۔ ٹھیک ہے، تم بیل کے ساتھ رہو، مجھے اب آزاد ہی کر دو تو بہتر ہے۔ آزاد کر دوں؟ اکو نے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، چل میں تجھے آزاد کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے اچانک کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو اس گھر میں نامحرم ہے، اکو نے کہا، اس لیے اب تجھے یہاں رہنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ میں نے چادر لپیٹی اور گھر سے نکل گئی۔ اچانک مجھے فضل گجر کا خیال آ گیا۔ رشید نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی بھی مشکل اور پریشانی میں فضل کے گھر چلی جانا۔ مجھے فضل کے گھر کا علم تھا، میں سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے میری روداد سن کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی اور بولا، شاداں بی بی، رشید نے کہا تھا کہ تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو میں تمہاری مدد کروں، اب تم عدت یہیں پوری کرو۔ ہاں،
اکو سے حق مہر کی رقم لینا ہو تو مجھے بتاؤ، میں اسے ابھی لے آتا ہوں۔ نہیں، مجھے اکو سے اب کچھ نہیں چاہیے، میں نے جواب دیا۔ ایک ہفتے بعد رشید گجر بھی گاؤں آ گیا اور پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر مجھ سے بولا، شاداں، بس تو عدت یہاں پوری کر لے، پھر میں تجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں سوائے انتظار کے اور کیا کر سکتی تھی، سو انتظار کرتی رہی۔ وہاں مجھے اکو کے بارے میں بھی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ وہ اپنے نئے بیل کی سیوا میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا کولو ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح چلنے لگا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ اکو نے گاؤں ہی کی کسی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ خبر سن کر میرے دل کو ٹھیس لگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب اکو سے میرا واسطہ ہی کیا ہے، وہ ایک چھوڑ 4 شادیاں کرے۔ عدت پوری ہونے کے بعد رشید نے فضل اور کئی دوسرے محلے داروں کی موجودگی میں میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ گاؤں جانے کی بجائے وہاں سے لاہور پہنچا اور میری حیرت دیکھ کر مجھ سے بولا، شاداں، میں چاہتا ہوں کہ تو خوب دل بھر کے گھوم لے، بعد میں تجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بعد میں کیا تیری محبت ختم ہو جائے گی؟ یہ بات نہیں ہے، رشید جلدی سے بولا۔ گاؤں جا کر مجھے وقت نہیں ملے گا، میرا اچھا خاصا دودھ کا کاروبار ہے، پھر سبزی منڈی میں پیاز اور لہسن کی آڑت بھی کرتا ہوں۔ ہم دونوں خوب دل بھر کے گھومے۔ رشید نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کرائی، میری ضرورت کی ہر چیز اس نے مجھے دلوا دی۔ 1 مہینے بعد رشید مجھے لے کر اپنے گاؤں پہنچا تو کسی نے بھی وہاں خوش دلی سے میرا استقبال نہیں کیا۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ رشید نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے کئی بچے بھی ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی عمر میں مجھ سے 4-5 سال ہی کم ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی مسترد کر دیا تھا۔ میں 2 دن تک یوں ہی اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ رشید کی چھوٹی بیٹی زلیخا مجھے کمرے میں کھانا دے دیا کرتی تھی۔ ایک رات رشید ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ دھیمے لہجے میں بولا، شاداں، میں نے تجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن میری بیوی اور بچے اس شادی کے مخالف ہیں، لیکن تو فکر نہ کر، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ میرے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ رشید تو بہت بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، اسی کے ورغلانے پر تو میں نے اکو سے طلاق لی تھی، اب وہ بھی اپنی مجبوریاں ظاہر کر رہا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہے، میں رشید کی بیوی اور بچوں کی بے دام غلام بنی ہوئی ہوں، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح کام کرتی ہوں۔ میرے کانوں میں رہ رہ کے اکو کے الفاظ گونجتے ہیں، شاداں، طلاق یافتہ عورت کبھی باعزت مقام نہیں پا سکتی۔ مجھے اکو کے گھر میں ہر طرح کا سکھ حاصل ہے، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا۔ یہ تو میری ہی بدنصیبی تھی کہ میں سکون کی اس چھاؤں کو چھوڑ کر اس جہنم میں آ گری تھی۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ اکو نے مجھے طلاق کیسے دے دی۔ وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں تک میں اسے سمجھی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر مجھے طلاق نہیں دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی بچہ ہو جائے گا تو میرا دل اس میں بہل جائے گا، لیکن رشید نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، اگر ایسا ہوا تو میری پہلی بیوی تمہیں اس گھر سے نکال کر دم لے گی۔ میں رشید کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں، اسے چھوڑ دوں تو پھر کہاں جاؤں؟ اپنا مکان تو میں پہلے ہی بیچ چکی ہوں، اب تو بس اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا ہوگی۔ ایک رات رشید میرے پاس آیا تو وہ کسی وجہ سے خاصا پریشان تھا اور وہ نشے میں بھی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اکو نے مجھے اچانک اور اتنی آسانی سے طلاق کیسے دے دی؟ رشید طنزی انداز میں مسکرایا اور بولا، میں نے تجھے آج تک یہ بات نہیں بتائی ہے شاداں، لیکن آج بتا رہا ہوں۔ تیرے ساتھ شادی کا تو میرا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، میں تو وقت گزاری کر رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں تیرا عادی ہو گیا۔ انہی دنوں ایک رات قبرستان کے پاس اکو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ اس نے تجھ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن غصے میں بھپرا ہوا
میرے پاس پہنچ گیا اور بولا، میری بیوی سے دور رہ رشید، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تو یہ مشورہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا تو؟ اس نے مجھ سے کہا، میں شادہ پر اپنا بھرم توڑنا نہیں چاہتا، وہ جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اسے شرمندہ کروں۔ تو پھر تو اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا، طلاق تو میں اسے ہرگز نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں مزید تلخ کلامی ہوتی، فضل گجر وہاں آ گیا اور اکو وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے طلاق کیوں دے دی؟ میں نے پوچھا۔ تجھے یاد ہوگا اکو اپنا بیمار بیل لے کر ملتان گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کہا۔ مجھے رہ کر اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے محبت کرنے والے شخص کا دل دکھایا تھا۔ ملتان میں اس کا بیل مر گیا، رشید نے کہا۔ میں بھی ان دنوں ملتان میں تھا اور بیلوں کی جوڑی مویشیوں کے ایک میلے میں لے کر گیا تھا۔ بیل کے مرنے سے اکبر بہت دل گرفتہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، میرا مذاق مت اڑا رشید، تو جانتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں تجھ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا، بس میری ایک ہی شرط ہے، تو یہ بیل لے کر شاداں کو طلاق دے دے۔ اس نے فوراً بیل کی رسی پکڑ لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ کچھ دیر پہلے میرے دل میں اکو کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، اس بدماش کے نزدیک میرا مول محض ایک بیل تھا، کولو کا بیل۔ اس وقت اکو اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا خون پی جاتی۔ اس دن کے بعد سے مجھے چپ لگ گئی۔ اب میں صبح سے شام تک کام کرتی ہوں، لیکن زبان پر شکایت کا ایک حرف بھی نہیں لاتی۔ میں تو ایسی بدبخت ہوں جو ایک بیل سے بھی گئی گزری ہوں۔ میں اب خود کو کولو کا بیل ہی کہتی ہوں اور واقعی کولو کا بیل ہی بن کر رہ گئی ہوں۔ جب تک جسم میں سانس ہے میں رشید گجر کا کولو چلاتی رہوں گی۔ آخر اس نے بھی تو ایک بیل کی قربانی دی ہے۔